محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، آج درس کے ساتھ ساتھ مرحوم و مغفور علی جناب عثمان غنی ابراہیم صاحب کی مجلس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ درس میں قصیدہ سلامیہ کے اشعار پر گفتگو چل رہی ہے اور آج شعر نمبر 164۔ فرمایا نور جاں عطر مجموع آل رسول، میرے آقائے نعمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ فرمایا نور جاں یعنی جان کی روشنی، کہہ سکتے ہیں دل کا سکون، اور خوشبوؤں کا مرکز، جہاں خوشبو ہی خوشبو ہو۔ فرمایا کہ جو جان کا سکون اور خوشبوؤں کا مرکز ہیں آل رسول، میرے آقائے نعمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا نعمت مانے ہوتا ہے انعام، بخشش۔ تو فرمایا کہ مجھ پر جو انعام کرنے والے اور مجھ پر کرم فرمانے والے جو میرے سردار اور آقا ہیں، ان پر لاکھوں سلام نازل ہو۔ حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شان میں مناقب بھی لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں خوشا دلے کے دہندش بلائے آل رسول۔ فرمایا وہ دل کیا ہی خوش نصیب دل ہے جو آل رسول کی محبت پر فدا ہو جائے۔ اور فرمایا خوشا سرے کے کنندشت فدائے آل رسول، اور فرمایا وہ سر کیا ہی خوش نصیب سر ہے جو آل رسول پر قربان ہو جائے۔ آپ کی ولادت ماہ رجب 1209 ہجری میں ماریرہ شریف میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام آل رسول اور لقب خاتم الاکابر ہے۔ یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا شاہ برکت اللہ ماہر ربیع، حضرت سیدنا شاہ آل محمد، سیدنا شاہ حمزہ عینی، سیدنا شاہ اچھے میاں اور سیدنا شاہ آل رسول ماہر ربیع۔ ابھی تک جو اوپر سلسلہ تھا وہ باپ بیٹے باپ بیٹے، سیدنا شاہ برکت اللہ ماہر ربیع ان کے بیٹے تھے، حضرت آل محمد ان کے بیٹے حضرت حمزہ عینی، پھر ان کے بیٹے حضرت اچھے میاں۔ اب جو ہیں وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بھتیجے ہیں حضرت سید آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمہ۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمہ کے ایک بھائی تھے ستھرے میاں، ان کے بیٹے ہیں سید آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمہ، تو یہ بھتیجے ہوئے۔ سید حضور اچھے میاں، اس کے تعلق سے میں نے ایک مرتبہ بہت ڈیٹیل میں بھی بتایا تھا۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمہ کی اولادیں ہوئیں لیکن وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی اچھے میاں کی، تو آپ نے یوں سمجھ لو حضور آل رسول ماہر ربیع کو گود لے لیا، اپنی تربیت میں لے لیا تھا، سمجھے؟ خاص طور پر آپ نے
حضرت آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان کی تربیت تعلیم فرمائی، اور خاص اپنی خلافت حضرت آل رسول ماہر ربیع کو آپ نے عطا فرمائی. سمجھو، آپ کو آپ کے والد مبارک سے بھی خلافت حاصل تھی، حضرت سترے میاں سے، لیکن حضور اچھے میاں نے خاص طور پر آپ کو تمام تر خلافتیں اور جو بزرگان دین کی اجازتیں تھیں وہ عطا فرمائی تھیں آپ کو، حضرت آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان کو. آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی، خاص طور پر حضرت سید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے آپ نے علم و فن حاصل کیا، خاص طور پر حدیث حاصل کی، حدیث کا علم حاصل کیا. آپ کی شخصیت کے بارے میں اس سے بڑھ کر کیا کہا جا سکتا ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی اور انہی کے بارے میں فرمایا میرے آقا نعمت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان. معراج کا سما بھی بڑا قریب ہے. معراج کا سما تھا کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. تو آج کون سی شب ہے؟ 25ویں، کل 26ویں، پرسوں پرسوں 27ویں شب معراج. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 27ویں شب ہی اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا. تو اب دیکھیے یہ چیز ایسی ہے کہ آدمی اگر مسجد سے باہر نکل جائے تو باہر سے واپس آئے تو بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. کوئی وضو کر رہا تھا تو اب نماز پڑھنے لگتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ واپس جانے لگتا ہے، کوئی واپس جا رہا تھا تو گھر تک پہنچ جاتا ہے. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. یہ ایک عقل تسلیم کرتی ہے. لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. جس بستر پر آپ لیٹے تھے وہ بستر بھی گرم تھا. دروازہ جیسے کنڈی لگاتے نا، کنڈی، تو یا دروازہ ایسے کھولتے تھوڑا بہت ہلتا ہے، نہیں ہلتا ہے. رسول اعظم معراج پر تشریف لے گئے، واپس بھی آئے، وہ کنڈی ہل ہی رہی تھی. تو اب یہ چیزیں کیا اگر عقل کے ترازو پر تولی جائیں گی تو کبھی بھی عقل اس کو نہیں مانے گی. انسان کہیں جا رہا ہے تو کوئی جگہ ہوگی. رسول اعظم لامکہ، لامکہ کا مطلب نو اسپیس، نو اسپیس، جگہ ہی نہیں تھی کوئی. تو اب عقل کا ہی بھائی اس سے کیسے ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی جگہ تو. تو یہ جب عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو یہاں پر آدمی کیا ہے منہ کے بل کھائے گا اور گمراہی کے گڈھے میں جا کے گر جائے گا. صرف عقل چلائے گا، کیونکہ عقل کی ایک لمٹ ہے، حد ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر عقل سے ماورا ہے، عقل سے بھی کہیں اوپر ہے. تو حضرت کے ایک مرید تھے، حضرت سید شاہ آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان کے ایک مرید تھے، بدایوں شریف کے رہنے والے. ہاشم بھائی توجہ فرمائیں آپ. تو وہ معراج کے بارے میں سوچنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، کیسے عقل 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 دوڑائی انہوں نے کہ ساتوں آسمان پار گئے، لامکہ گئے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. حضور آل رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان اس وقت وضو فرما رہے تھے. یعنی دل کی بات دل سے سن لی، ادھر دل میں خیال گزرا، ادھر کیا ہے نور بصیرت سے دل کی آنکھ سے فوراً جان لیا کیا دل میں سوچ رہا ہے. تو آپ نے آواز دی اپنے مرید کو، فرمایا جاؤ اندر سے تولیہ لے کے آؤ روم میں سے جا کے. اور مرید صاحب اندر تولیہ لینے گئے تو روم میں جب پہنچے تو ایک کھڑکی سے
انہیں سامنے ایک باغ نظر آیا، اور باغ بھی بڑا خوبصورت تھا، تو انہوں نے سوچا لاؤ ذرا دیکھ لیں بھائی باغ۔ کھڑکی سے نکلے، باغ میں پہنچے، باغ میں چلتے چلتے چلے گئے تو سامنے ایک بڑا خوبصورت شہر نظر آیا انہیں۔ وہ شہر تو ان کے دل کو بھا گیا، وہیں رک گئے۔ وہ شادی کی، بچے ہوئے، حتیٰ کہ 20 سال کا زمانہ انہوں نے اس خوبصورت باغ اور اس کے بعد اس مبارک شہر اور اس کے بعد بیوی بچوں میں گزار دیا۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گی، بھئی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کرامت بھی عقل سے اوپر ہوتی ہے، ہوتی نہیں۔ جو چیز دماغ میں آ جائے وہ کرامت ہی چاہے، اور جو دماغ بالکل حیران رہ جائے وہی کرامت ہوتی ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کھڑکی میں سے بھئی باغ انہیں کہاں سے نظر آیا، باغ تھا ہی نہیں وہاں پہ۔ چلو ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا باغ ہوگا، وہ شہر کہاں سے نظر آیا، یہ باتیں بھی عقل میں نہیں آئیں گی۔ لیکن جو ذہنی طور پر کیا ہے اس وقت تشویشناک سچویشن میں آ جائے، پریشانی کی سچویشن میں، تو اس کو سمجھانے کے لیے بر وقت تھا۔ 20 سال رہے، شادی کی، ادھر حضرت وضو فرما رہے تھے، اچانک آپ نے آواز دی تولیہ لاؤ۔ اب وہ دوڑے دوڑے باغ میں آئے، باغ میں سے کھڑکی سے روم میں آئے، اور روم میں سے تولیہ لے کر جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے وضو کے اعضاء پر جو پانی تھا وہ ابھی تک ٹپک رہا تھا۔ حضرت اسی سچویشن اور حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ صاحب 20 سال میں کیا کر کے چلے آئے، اور حضرت کی وہی حالت ہے جیسے تھے آپ، بیٹھے بھی ہیں، وضو کے پانی کے قطرے بھی گر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا 20 سال تم نے نکال دیے، بیوی بھی، بچے بھی، شہر میں تجارت بھی کر لی، ابھی ہمارے وضو کا پانی بھی خشک نہیں ہوا ہے، اب تو معراج کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ بھی چونکہ نبیوں کا جو خرق عادت، خلاف قیاس جو واقعات ہوتے ہیں وہ معجزہ کہلاتے ہیں، اور کسی ولی سے وہ چیز صادر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ یہ حضور علیہ رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان کی کرامت تھی کہ یہ اپنا مسئلہ آپ نے زبانی نہیں سمجھایا بلکہ پریکٹیکلی سمجھا دیا کہ جب تم چاہو تو 20 سال رہ کر چلے آؤ اور وضو کے پانی کے قطرے بھی گرتے رہیں، تو جو نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، وہ اگر آسمانوں کی سیر کریں، اللہ مکہ جائیں، رب کا دیدار کر کے واپس آئیں، بستر بھی گرم رہے، تو کیا بعید کی بات ہے، یہ کون سی عقل سے دور بات ہے۔ تو حضرت سید شاہ علیہ رسول ماہر ربیع علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نعمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔